اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہمارے سوالات کے حوالے سے آپ کے سوال اس عنوان پر جو ہے وہ یہ گفتگو چل رہی ہے۔ سوال جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اصول اسلام اور اصول ایمان میں فرق ہے؟ تو جی ہاں، ان دونوں میں فرق ہے۔ اصول اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، تمام ادیان جتنے بھی اس دنیا میں آئے ہیں وہ تین اصل کے اوپر جو ہے نا وہ تین اساس کے اوپر استوار ہے: توحید، نبوت اور قیامت۔ تمام ادیان الہی ان تین اصول کے اوپر جو ہے نا وہ قائم ہے، اور تمام ادیان الہی میں یہی مشترک حیثیت رکھتے ہیں: توحید، نبوت اور قیامت۔ لہذا ہمارا اور اہل سنت کے درمیان جو ہے نا وہ انہی اصول اسلام کے اندر جو ہے نا وہ اشتراک پایا جاتا ہے کہ توحید، نبوت اور قیامت۔ لیکن اصول اسلام کے علاوہ دو عدد اصول ایسے ہیں کہ جو اصول ایمان کہلاتے ہیں ہمارے اعتقادات کے مطابق اور فقہ جعفریہ کے اعتقادات کے مطابق۔ مثلا عدالت ہے توحید کے لیے کہ خداوند متعال کو جب آپ نے مان لیا تو خداوند متعال کے لیے عدالت کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے لیے بھی آپ قائل ہوں۔ اور دوسرا پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اگر آپ قائل ہیں تو خاتم نبوت کے بعد آپ کو امامت کے سلسلے کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو بس یہ عدالت اور امامت یہ دونوں جو ہیں ان کا تعلق اصول ایمان میں سے ہے۔ سوال آگے جو ہم سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اصول کا انکار کرنے کے بعد کون سے شرعی آثار مرتب ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے اگر ایک شخص توحید کا انکار کر دیتا ہے، نبوت کا انکار کر دیتا ہے یا معاد کا اور قیامت کا انکار کر دیتا ہے تو اب شرعاً ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، اس میں دو پہلو پائے جاتے ہیں کہ ایک شخص جو ان تین اصولوں کا جو اصول اسلام سے ہیں اگر ان کا انکار کر رہا ہے تو یہ سن بلوغ سے پہلے کر رہا ہے یہ سن بلوغ کے بعد کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ان دونوں میں تفقیق ہونی چاہیے نا، کیونکہ ہم نے اپنی پہلے سوالات کی نشست میں یہ مطلب بیان کیا تھا کہ دیکھیں، انسان اگر سن بلوغ سے پہلے ہے تو خود اس کے اوپر کوئی حکم جاری نہیں ہوگا، یہ اپنے ماں باپ کے دین پر ہے۔ یعنی اگر مسلمان گھرانے میں آیا ہے تو ماں باپ کے جو تابعیت ہے اس وجہ سے ہم اس کو مسلمان کہیں گے، اور اگر غیر مسلم گھرانے میں متولد ہوا ہے تو اپنے غیر مسلم ماں باپ کی حیثیت سے اور ان کی تابعیت میں ہم اس کو غیر مسلم کہیں گے۔ تو اس زمانے میں یہ بچہ اگر کوئی اصول اسلام کا انکار کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے انکار کی ایک حیثیت رکھتی ہے، اور اگر سن بلوغ کے بعد یہ ان اصول کا انکار کرتا ہے، خواہ مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہو خواہ غیر مسلم گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، تو اب اس کے انکار کو ہم یوں جو ہے وہ سرسری طور پہ نہ لیں کہ اگر ایک شخص نے انکار کر دیا تو ہم فوراً جو ہے نا وہ جلوس نکالنا شروع کر دیں، فوراً جو ہے وہ سڑکوں پر آ جائیں، احتجاج کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، اس کا ایک طریقہ ہے۔ اس شخص نے اگر اصول اسلام کا انکار کیا ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل ہونی چاہیے جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ اس نے انکار کیا ہے۔ یوں ہی آنکھیں بند کر کے سنی سنائی بات پر ہم جو ہے وہ کان نہیں دھریں اور اس کے اوپر جو ہے وہ مرتد کا حکم جاری نہ کر دیں کہ اگر یہ شخص مسلمان تھا اور اس نے اصول اسلام کا انکار کیا تو ہم کہیں مرتد ہو گیا ہے، اور اگر یہ کافر تھا اور اس نے بالفرض اصول اسلام میں سے کسی اصل کا انکار کیا یا کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے تو ہم توہین رسالت کا جو ہے نا وہ کیس دائر کر دیں اور سڑکوں پر آ جائیں اور اس قسم کے مسائل کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں، یہاں پر اس مسئلے کے لیے پہلے دلیل کا ہونا ضروری ہے کہ واقعی اس شخص نے یہ کام کیا ہے یہ کام نہیں کیا۔ تو پہلے یہ ایک مرحلہ ہے کہ جو خود اپنی جگہ پر متخصص افراد سے متخصص افراد کی تعیین کردہ شرائط کے مطابق اس مسئلے کو بررسی ہونا چاہیے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اس کی چھان بین ہونی چاہیے کہ واقعی اصل قضیہ اور اصل ماجرا کیا ہے۔ پھر آ جائیں
بعد میں کہ اگر آپ کے اوپر یہ ہم تسلیم کر لیں کہ ایسا شخص اگر مسلمان تھا اور اس نے اصول اسلام کا فقط انکار کیا ہے، یعنی کوئی توہینی پہلو اس میں نہیں پایا جاتا، یا جو شخص کافر تھا اس نے سن بلوغ کے بعد فقط اصول اسلام کا انکار کیا ہے، ان کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا ہوں، تو اب اس شخص کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہی احکام جو کافروں کے ہیں وہ اس شخص کے اوپر، اس مسلم شخص کے اوپر کہ جو پہلے مسلمان تھا اور اصول اسلام کا انکار کر دیا ہے، وہ احکام اس کے اوپر جاری ہوں گے۔ وہ کیا احکام ہے؟ وہ احکام درج ذیل جو آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں یہاں پر درج ذیل تھے۔ مثلا یہ کہ پہلے مسلمان تھا تو اس کا بدن پاک تھا، لیکن اصول اسلام کا انکار کرنے کے بعد اب اس کا تمام بدن جو ہے وہ نجس ہے۔ نہ صرف بدن بلکہ بدن سے نکلنے والی تمام رطوبات بھی اب اس کی جو ہے نا وہ نجس ہے۔ مثلا پہلے اس کو پسینہ آتا تھا تو ہم اس پہ طہارت کا حکم لگاتے تھے، لیکن اب یہ طہارت نہیں رکھتا ہے، اس کا پسینہ بھی نجس ہے۔ اگر اس کا بدن گیلا ہے اور وہ ہمارے بدن سے مس ہو رہا ہے تو اب ہمارا بدن بھی اس طریقے چونکہ غالب آ چکی ہے، لہذا ہمارا بدن بھی نجس ہو جائے گا۔ تو پس اس کا بدن کیا ہے؟ اس اصول اسلام کا انکار کرنے کے بعد اس کا بدن کیا ہے؟ نجس ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ جو اس کے اوپر حکم جو ہے وہ جاری ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی عقد مسلمانوں کے ساتھ درست نہیں ہے۔ مثلا اگر یہ کسی مسلمان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، نکاح درست نہیں ہے۔ یا دوسرے ایسے عقود جن کے اندر اسلام کا ہونا شرط ہے تو وہ عقود بھی اس کے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ درست نہیں ہوں گے اور وہ اس کے عقود باطل ہوں گے۔ یا اس کے علاوہ وہ کسی مسلمان سے حتیٰ اپنے باپ سے بھی ارث نہیں لے سکتا، یعنی مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے اور اب بلوغ کے بعد اس نے اصول اسلام کا انکار کر دیا ہے تو اب اپنے اصلی باپ جو مسلمان ہے اس سے یہ ارث نہیں لے سکتا۔ تو جب اپنے اصلی باپ سے نہیں لے سکتا تو پھر اپنے جو نسبی رشتہ دار ہیں ان سے تو بدرجہ اولا یہ ارث نہیں لے سکے گا۔ مثلا دادا سے ارث نہیں لے سکتا یا چچا سے ارث نہیں لے سکتا، یا اس قسم کے جو مسائل ہیں کہ جن مسائل کی روشنی میں یہ فرد واحد ہی اس خاندان میں بچا ہے تو یہ ارث نہیں لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی حیوانات ذبح کرے گا مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ مثلا گائے، گوسفند، بھیڑ وغیرہ اس قسم کے جو یہ حیوانات حلال گوشت ہیں، پہلے یہ مسلمان اگر ان کو ذبح کرتا تھا تو ہمارے لیے یہ حلال تھے، ہم ان کا گوشت کھا سکتے تھے، لیکن اصول اسلام کا انکار کرنے کے بعد اب اس کے جتنے بھی یہ ذبیحے ہیں یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، ہم ان کو نہیں کھا سکتے اور نہیں استعمال کر سکتے۔ اس کا غسل، کفن اور اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ اس کو کافروں کے قبرستان میں جو ہے وہ دفن کرنا چاہیے، اس کا ہمارے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا نہ تو ہم اس کو غسل دیں گے، نہ ہم اس کو کفن دیں گے اور نہ ہی اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اور اس کا چھٹا حکم کیا بنتا ہے؟ اس کا معذرت کے ساتھ اس کا ساتواں حکم کیا بنتا ہے؟ اس کا ساتواں حکم یہ ہے کہ اس کے قبضے میں، اس کے اختیار میں جو کھال تھی، مثلا کھال تھی، اس کے پاس گائے کی کھال تھی، اس کے پاس جو ہے وہ بھیڑ کی کھال تھی، بکرے کی کھال تھی، تو ظاہر ہے مسلمان کے اگر ہاتھ میں یہ کھال ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ پاک ہے، لیکن چونکہ اس کافر کے ہاتھ میں ہے، اس ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے کہ جس نے اصول اسلام کا انکار کر دیا، لہٰذا ان کھالوں کے اوپر ہم اسلام کا حکم اور طہارت کا حکم جاری نہیں کریں گے، ہم کہیں گے اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے یہ کیا ہے؟ نجس ہے۔ اور دوسرا، اس کھال سے کی چمڑی سے بننے والی جتنی بھی مصنوعات ہیں، مثلا اس کے ہاتھ میں ایک ایسا جوتا ہے کہ جو جوتا بالفرض کسی حلال گوشت جانور کی چمڑی سے بنایا گیا ہے، تو اب ہم اس جوتے کی نجاست کا بھی حکم دیں گے، کہیں گے یہ جوتا جو کہ ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہے کہ جو ہے وہ اسلام سے فرار ہو چکا ہے اور جس نے اصول اسلام کا انکار کیا، لہذا یہ ہمارے لیے جو ہے وہ مردار کا حکم رکھتے ہیں، لہذا ہم ان کو جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے۔ اگلا حکم جو اس کے لیے آتا ہے 8واں، وہ یہ ہے کہ اس کو قرآن تحفے میں دینا یا قرآن کو اس کے اختیار میں دینا درست نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہوتا تو ہم اس کو قرآن دے سکتے تھے، قرآن مجید، لیکن چونکہ اصول اسلام کا انکار کر دیا ہے لہٰذا ہم اس کو قرآن مجید نہیں دے سکتے۔ اور نواں حکم اس کا کیا ہے کہ یہ مسجد اور مقدس مقامات میں یہ شخص داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس کو داخل ہونے سے منع کیا جائے گا۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اصول ایمان پر اعتقاد نہ رکھے تو اس کے کیا آثار مرتب ہوں گے؟ تو دیکھیں، ہم سے جو پہلا سوال پہلا اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ اصول اسلام
اور اصول ایمان کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یہ دو جدا چیزیں ہیں؟ تو ہم نے آپ کی خدمت میں وہاں پر عرض کیا ہے کہ اصول ایمان توحید، نبوت اور قیامت ہے۔ یہ تین چیزیں کیا ہے؟ اصول اسلام سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اصول ایمان میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، تو عدالت اور امامت، ان دونوں کا تعلق اصول ایمان میں سے ہے۔ پھر ہم سے سوال یہ کیا گیا کہ اصول اسلام کا ایک شخص انکار کر دیتا ہے، یہ شخص پہلے مسلمان تھا، اب اس نے اصول اسلام کا انکار کر دیا ہے بالغ ہونے کے بعد، تو پھر ہم نے وہاں پر اس کے جواب میں عرض کیا تھا کہ اس شخص کی تحقیق کی جائے کہ واقعاً اس نے انکار کیا ہے یا انکار نہیں کیا، اور اگر ہمارے لیے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے اصول اسلام کا انکار کر دیا ہے تو یہ شخص مرتد ہے، اور اس کے اوپر تمام وہ احکام جو ایک کافر کے ہیں وہ اس کے اوپر جاری ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی خدمت میں کافر کے احکام بیان کیے۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص اصول ایمان کا انکار کرتا ہے، اس پہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ اصول ایمان کیا ہے؟ اصول ایمان عدالت ہے، یعنی خداوند متعال کے لیے عدالت کا قائل نہیں ہے، یا امامت یعنی حضرات معصومین کی امامت کا یہ شخص قائل نہیں ہے، تو یہ اصول ایمان کا انکار کر رہا ہے۔ تو اصول ایمان کا انکار کرنے کے بعد اس کے اوپر کیا حکم جاری ہوگا؟ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اصول ایمان کا انکار کرنے کی جو ہے وہ دو خصوصیات نکلتی ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کی کوئی بھی عبادت درست نہیں ہے، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ حج کو انجام دے، جتنی بھی عبادات کرے وہ اس کی عبادات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے ہمارے جو عقائد ہیں اس عقائد کی روح سے جتنے بھی آپ کے فروعات کے اعمال ہیں ان کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کے عقائد پر ہوتا ہے، اور آپ کے عقائد میں یہ 5 چیزیں ہیں، اصول دین جو شامل ہوتے ہیں وہ 5 ہیں، اور اگر ان 5 میں سے کوئی چیز بھی مس ہو جائے تو اس کا عقیدہ ناقص ہے، اور اگر عقیدہ ناقص ہے تو اس کا عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ پس ہمارے نزدیک اس کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا حکم اس کے اوپر جاری ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نہ تو اس ایسے شخص کو جو اصول ایمان کا انکار کرتا ہے، نہ تو ایسے شخص کو خمس دیا جا سکتا ہے، نہ تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ایسے شخص کو فطرہ دینا درست ہے۔ تو بس اسی کے ساتھ ہماری یہ سوالات کی نشست جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجک محمد۔